بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میرے لطیف مزاق کی تہہ میں پہنچ گئی اور جلدی سے بولی، تمہیں کہیں بھی گھسنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کی۔ تم تو تھوڑی دیر پہلے بلا اجازت غیر محسوس طریقے سے اس کے امپارٹمنٹ کو کھنگال آئے ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی، میری مراد وہاں رہائش اختیار کرنے سے تھی۔ میں نے برجستہ کہا، کون کافر یہاں رکنے آیا ہے؟ لٹل اٹلی اور باوردی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایسٹ ولیج میں داخل ہو گئے۔ بیبی اس دوران میں ہم سے آگے لگ بھگ 50-60 گز کے فاصلے پر ہی رہی۔ ہم دونوں تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، لہذا فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ برنارڈ لیو بولے سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو دو افراد ان کے لیے موسٹ وانٹڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ چند گز کے فاصلے پر اس وقت اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں اس ایشیائی عورت کا کھوج لگا چکا تھا، لہذا کسی بھی وقت اسے چھاپا جا سکتا تھا۔ اب لیو کی منزل اور نیو یارک میں آمد کا مقصد جاننا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ہی ماؤنٹ مکنلے کو چھوڑ کر مین ہیٹن تو نہیں آیا تھا، اور جبکہ اس کا گرو ربی موشے ہائمن بھی یہیں موجود تھا، وہ ربی کی کسی گہری سازش کے بارے میں سوچتے ہوئے ہائی الرٹ ہو گیا۔ این ممکن تھا لیو ربی ہی کے پاس جا رہا ہو۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں راکیل سے کہا، نیوی بلیو BMW کو نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ میں محسوس کر رہا ہوں ہم ربی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی، ویسے میرے خیال میں اوجھل اور ظاہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہو نا؟ اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی، میں نے سرخ کیڈی اور اس میں موجود ایشیائی عورت کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور تم یہاں میرے پہلو میں رہتے ہوئے اس کے واش روم تک ہو آئے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بات ختم کرتے کرتے اس کا انداز بہت شوخ اور چھیڑ چھاڑ والا ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور ونڈ اسکرین کے پار نیوی بلیو بیبی کو دیکھتا رہا۔ شیوی ایسٹ ولیج سے گزری اور باوری اسٹریٹ پر رہتے ہوئے ایسٹ 14 اسٹریٹ میں داخل ہو گئی، پھر یونین اسکوائر سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ 14ویں اسٹریٹ میں آنے کا مطلب تھا ہم ڈاؤن ٹاؤن سے مڈ ٹاؤن مین ہیٹن میں داخل ہو گئے تھے۔ اسٹریٹ 14 سے 59 تک مڈ ٹاؤن کا علاقہ تھا، مین ہیٹن کا سب سے زیادہ چکا چوند علاقہ۔ اس دوران میں میرے اور راکیل کے بیچ موجودہ حالات پر انتہائی سنجیدہ گفتگو بھی جاری رہی تھی۔ ہم برنارڈ لیو کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے ایسٹ 14 اسٹریٹ کو چھوڑ کر 5th ایونیو میں داخل ہو گئے۔ اب ہم مین ہیٹن کے کلب سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر تک جنوب سے شمال کی جانب ہمارا یہ سفر جاری رہا۔ ہم نے 23ویں اسٹریٹ پر براڈ وے کو کراس کیا، پھر میڈیسن اسکوائر پارک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 34ویں اسٹریٹ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان دونوں سڑکوں کے ملاپ سے جو کارنر بنتا ہے وہیں پر مشہور و معروف امپائر اسٹیٹ بلڈنگ استادہ ہے۔ ہم اس عظیم الشان بلڈنگ کے قریب سے گزرے، پھر نیو یارک پبلک لائبریری اور GM کارپوریشن سے گزرتے ہوئے سینٹرل پارک پہنچ گئے۔ سینٹرل پارک کے آغاز سے اب ٹاؤن مین ہیٹن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پارک اسٹریٹ 60 سے لے کر اسٹریٹ 110 تک جنوباً شمالاً پھیلا ہوا ہے۔ اس تعاقب سے اب مجھے کوفت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں برنارڈ لیو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے بیزاری سے یہی سوال جب راکیل کے سامنے رکھا تو وہ پراسرار لہجے میں بولی، وجدان میرا خیال ہے بیبی کی منزل آ گئی، دیکھو اس کی رفتار بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم اسٹریٹ 61 سے 62 کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو راکیل کے اندازے کو بالکل درست پایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے برنارڈ لیو والی گاڑی اسٹریٹ 62 کے کارنر پر رک گئی۔ اسی وقت راکیل نے سنسنی خیز سرگوشی کی، اوہ یہ تو سائنا گاگ ہے۔ راکیل کا اشارہ اس عمارت کی جانب تھا جس کے سامنے نیوی بلو BMW ٹھہری تھی۔ راکیل کا انکشاف رگوں میں پارا دوڑانے والا تھا۔ برنارڈ لیو کسی سائنا گاگ پہنچا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کسی ربی سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ موشے آئمن کے مین ہیٹن میں ہوتے ہوئے وہ بلا کسی اور ربی سے کیوں ملتا؟ میرے رگوں پہ میں بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ اس دوران میں راکیل نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور شیبی کو اسٹریٹ 62 میں موڑنے کے بعد فوراً روکا نہیں، بلکہ 2 بلاک آگے جا کر میڈیسن ایونیو کے نزدیک سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ سائنا گاگ تک جانے کے لیے ہمیں اسٹریٹ
اسٹریٹ 62 کو عبور کرنا پڑتا جو اب 2 بلاک پیچھے ہمارے عقب میں تھا۔ راکیل نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم دونوں کا سائنا گاہ کے اندر داخل ہونا تو فی الحال ممکن نہیں، اور وہ بھی کسی پلاننگ کے بغیر۔ تم ہی ذرا اندر جھانک کر حالات کا جائزہ لو، پھر سوچتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ راکیل کو ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ربی کے سلسلے میں میری یہ صلاحیت فی الحال کسی کام کی نہیں۔ میں نے ماؤنٹ مکنلے میں ربی کے ترمیمی عمل کے جواب میں اسے جس طرح بیوقوف بنایا تھا، اس بارے میں راکیل کو سب معلوم تھا۔ میں نے ربی والا نقطہ اس پر واضح کیا اور کہا، ٹھہرو میں برنارڈ لیو کو چیک کرتا ہوں۔ اس بار میں نے ایک نیا تجربہ کیا۔ آنکھیں بند کیے بغیر میں نے تیسری آنکھ کو زحمت دینا چاہی، لیکن مجھے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 3-4 مرتبہ کی ناکامیاب کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ظاہرہ آنکھوں کو بند کیے بغیر باطنی آنکھ سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس نتیجے کے بعد میں ایک اور تجربے کا خواہاں تھا جو سرے دست ممکن نہیں تھا۔ میں گپ اندھیرے میں بیٹھ کر جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا، آنکھیں کھلی رکھ کر تھرڈ آئی کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال ایسی گہری تاریکی مجھے میسر نہیں تھی، لہذا میں نے دونوں آنکھیں بند کی اور تیسری آنکھ کے توسط سے برنارڈ لیو کے ماحول میں جھانکنے لگا، اور اسی لمحے میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ برنارڈ لیو اپنے گرد ربی موشے ہائمن کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا۔ وہ دونوں ایک چرمی کوچ کے پاس گمبھیر صورتیں بنائے کھڑے تھے۔ چرمی کوچ پر کوئی چت پڑا تھا، اس کا گردن سے نیچے کا بدن ایک سفید شیٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چت لیٹے ہوئے انسان کے چہرے کی جانب نگاہ گھمائی تو مجھے حیرت کا ایک اور زبردست جھٹکا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلا ہوا شیشہ میرے خون میں انڈیل دیا ہو۔ میں ان لمحات میں واثق توقع کر رہا تھا کہ میری تصوراتی نگاہ ساحل کے چہرے کو بوسہ دے گی، لیکن میری نظر اپنے ہی چہرے سے ٹکرا کر راستہ بھول بیٹھی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور بے ساختہ ہڑبڑایا، وجدان، اور یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا وجدان؟ راکیل نے فکر مندی سے میری جانب دیکھا۔ تم کس وجدان کا ذکر کر رہے ہو؟ نقلی وجدان، میرا ڈپلیکیٹ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ بڑی حیرت سے آنکھیں کھول کر مجھے تکنے لگی۔ ہارپر لاج ہوٹل میں نے جب صدف کو فون کیا تھا تو راکیل بھی اس وقت بستر پر میرے ساتھ موجود تھی۔ اس روز تک نقلی وجدان کراچی ہی میں تھا۔ یہ 4-5 دن پہلے کی بات تھی۔ اس شیطان کی مین ہیٹن میں موجودگی ظاہر کرتی تھی۔ پچھلے 4 روز ہی میں اسے پاکستان سے امریکہ پہنچایا گیا تھا۔ ربی موشے آئمن بہت با اثر شخصیت تھا۔ وائٹ ہاؤس کے علاوہ امریکی CIA اور FBI والے بھی اس کے اشاروں کو پہلی اہمیت دیتے تھے۔ مجھے اور ساحل کو CIA کے ایجنٹ جانسن پلیدر نے ایک چارٹرڈ طیارے میں کراچی سے اینکرج پہنچایا تھا۔ ایسے کام ان لوگوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن کر رہ گئے ہیں۔ اس وقت دنیا کا ہر باشعور شخص یہ ادراک رکھتا ہے کہ یہودی قوم کس قدر طاقتور ہو چکی ہے، اور امریکہ بہادر کو فرنٹ پر رکھ کر وہ اقوام عالم کو اپنا غلام بنانے کی صحیح میں مصروف ہے۔ کوئی شوقین اور صاحب حیثیت شخص لاکھوں روپیہ خرچ کر کے امریکہ کی سیر کو جانا چاہے تو ویزا آفس والے سوالات کر کے اس کے دماغ میں چولہے ہلا دیتے ہیں۔ ایک انتہائی پیچیدہ اور لا یعنی ویزا فارم کو بھرنے کے بعد جب خواہش مند اس قسم کے توہین میں سلوک والے انٹرویو میں فیل ہو کر ویزا آفس سے باہر آتا ہے تو اس کی حالت افسوسناک ہوتی ہے۔ امریکہ جانے کا خیال تو اس کے دل سے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، البتہ اور بہت سی مفید چیزیں اس کے دماغ سے خارج ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اس حد تک میرے تجربے سے گزرے ہیں وہ میرے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس بات میں معظمر نقطے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رویہ صرف عام اور امریکہ کے لیے غیر مفید لوگوں کے ساتھ ہے، البتہ مختلف اقوام اور ممالک کے وہ افراد جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور اپنی بہترین دماغی صلاحیتوں سے امریکہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی مزید اور لامتناہی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان ہنرمند اور عبقری افراد کے لیے امریکہ کی ساری سرحدیں کھلی ہوئی ہیں اور ہر سرحد دخول کے ہر راستے پر ویلکم کا بورڈ آویزاں ہے۔ آؤ اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو امریکی عوام یہودی نسل کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ پیسہ نہ، وہ ہم منہ مانگا دیں گے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے دماغ انہیں یہودی پالیسیوں کا ایندھن بن گئے۔ صہیونی سازش کو سمجھنا آسان نہیں۔ آج امریکہ ترقی اور بلندی کے جس مقام پر فائز نظر آتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں یہودی قوم کا کوئی کمال ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے۔ یہ تو ان ہنرمندوں کی محنت کا ثمر ہے جو دنیا کے مختلف خطوں سے اپنی زمین کو چھوڑ کر امریکہ میں آباد ہیں اور اس کی مزید ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے فون پر صدف سے بات
بات کرتے دیکھ کر راکیل تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس وقت اس نے پوچھا بھی تھا کہ میری کزن راکیل سے صدف کا تعارف کزن کی حیثیت سے کرایا تھا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن کوئی واضح جواب دینے کی بجائے میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ جب میں راکیل سے اتنا زیادہ بے تکلف نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ میرے معاملات میں پوری طرح شامل ہوئی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ میں نے راکیل کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں نقلی وجدان کے بارے میں بتایا اور آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں سائنا گاگ کے کس حصے میں پہنچ گیا۔ بہرحال میں بالکل درست مقام پر پہنچا تھا۔ برنارڈ لیو اور ربی موشے آئمن اب بھی نقلی وجدان کے پاس کھڑے تھے۔ وہ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی آوازیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، جبکہ وہ بدماش نقلی وجدان بھی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور یوں لگتا تھا وہ گہری نیند میں ہو۔ ہپناٹک نیند یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نقلی وجدان کو ربی نے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تھا تو یہ ربی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ نقلی وجدان ماشا کے ٹرانس میں آنے والی چیز نہیں تھا۔ میں اسے ایک عرصے تک بھگت چکا تھا اور اس وقت میری تشویش کا سبب یہ تھا کہ پتہ نہیں اور کتنے عرصے تک اور کس انداز میں اسے بھگتنا ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ ربی اس فتنہ پرور کو اپنے حق میں اور میرے خلاف استعمال کرنے والا تھا۔ محترم سانگ فو نے بھی کچھ اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی۔ نقلی وجدان ایک منفی قوت کی شکل میں میرے مقابل آنے والا تھا، جس کی لگام شاطر الشاطرین ربی موشے آئمن کے ہاتھ میں ہوتی، اور یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ میں نے سائنا گاگ کے اس حصے میں رہتے ہوئے اپنے طور پر یہ اندازہ قائم کیا کہ ربی لیو کو نقلی وجدان کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ مجھے گونگوں میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ربی لیو کو اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں خوش ہو گیا کہ وہ دونوں یوں ہی کمرہ در کمرہ ہوتے ہوئے شاید ساحل کے پاس پہنچ جائیں، یا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ سائنا گاگ ہی سے باہر نکل آئے۔ کسی سائنا گاگ میں ایک بیڈ روم کا تصور خاصا مضحکہ خیز نظر آتا ہے، لیکن جب کسی شیئر مارکیٹ میں ایسا بیڈ روم وجود رکھتا تھا تو پھر ممکن اور ناممکن کی کیا اہمیت تھی۔ دوسرے کمرے میں آنے کے بعد ربی نے برنارڈ کو بھی ایک چرمی کوچ پر لٹا دیا۔ وہ لیو پر کوئی خاص عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک گرو گھنٹال اپنے چیلے چانٹے کو کوئی نیا سبق تعلیم کرنے جا رہا تھا۔ میں سانس روک کر ربی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ ربی کا تماشا شروع ہوئے بمشکل 2 منٹ ہوئے ہوں گے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک لائٹ چلی گئی ہو۔ میں تاریکی کے اتھاہ سمندر میں معلق ہو گیا۔ اس ویرانی اور بے سر و سامانی سے گھبرا کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں شیبی کے اندر راکیل کے پہلو میں بیٹھا تھا اور سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ راکیل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا؟ تم خاصے نروس دکھائی دے رہے ہو۔ ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے توسط سے برنارڈ لیو تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن متعدد بار کی صحیح کے بعد بھی جب میری تیسری آنکھ کے سامنے ایک دبیز سیاہ چادر تنی رہی تو جھنجھلا کر میں نے کوشش ترک کر دی۔ ربی اپنے عمل کے دوران میں برنارڈ لیو کو کسی ایسے فیز میں لے گیا تھا جہاں تک میری تیسری آنکھ کے ذریعے دیکھنا میرے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہودی کا وہ ربی مربی کیسے سحر پھونکنا جانتا تھا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ تو سوار ہو ہی چکی تھی۔ اس کوفت زدگی میں نے براہ راست ربی کو ٹرانس کرنا چاہا، لیکن نتیجہ سابق تجربے کی صورت میں برآمد ہوا۔ سٹ پٹا کر میں نے شیطان کے فرسٹ کزن نقلی وجدان کا رخ کیا اور اس مرتبہ بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میری تیسری آنکھ اس سائنا گاگ کے کسی بھی گوشے تک رسائی کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنکھ پہلی، دوسری ہو یا تیسری، اسے دیکھنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہرہ آنکھیں بصارت کے لیے روشنی کو واسطہ بناتی ہیں، جبکہ باطنی آنکھ بصیرت کے لیے کسی میڈیم کی متلاشی ہوتی ہے۔ میرے میڈیم کو ربی موشے آئمن نے اپنے کسی تیر بے ہدف عمل کی مدد سے کیموفلاج کر دیا تھا۔ بے بسی کے احساس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دی۔ میرے چہرے کے تاثرات کوئی راکیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ وہ فکر مندی سے بولی، وجدان تم کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ سائنا گاگ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ میں نے اسے اندر کی صورتحال اور اپنی معذوری سے آگاہ کر دیا۔ اس کی فکر مندی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم اس وقت گولڈن یونیکارن میں بیٹھے بوفے ڈنر کا مزہ اڑا رہے تھے۔ ہمارے خیالات ایسے نہیں تھے کہ بے فکری سے مزے اڑاتے پھرتے، تاہم پیٹ پوجا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اور اپنے حالات سے نبرد آزمائی کے لیے زندہ تو رہنا پڑتا ہے نا۔ ابھی موشے آئمن نے برنارڈ لیو کو اپنی کسی تلسمی عمل سے گزار کر میرے لیے بیکار کر دیا تھا۔ نقلی وجدان
دوران پہلے ہی میری دسترس سے کوسوں دور تھا اور ربی اس تک بھی میں ابھی براہ راست رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ والے سائناگاگ میں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ وہاں کی حساس اور انتہائی فعال سیکورٹی کو خاطر میں لاتے ہوئے اندھے بیل کی طرح اندر گھسنا سراسر حماقت ہوتی، یہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوتا۔ ویسے بھی ربی یا اس کا چیلا لیو میری فوری ضرورت نہیں تھے، مجھے اپنی ساحل کی تلاش تھی اور اس تک مجھے وہ ایشیائی عورت ہی پہنچا سکتی تھی جسے میں سیوارڈ پارک اپارٹمنٹ میں چھوڑ آیا تھا۔ راکیل سے باہمی مشورے کے بعد ہی میں نے واپسی کا قصد کیا اور اس وقت ہم گولڈن یونیکارن میں موجود تھے۔ گولڈن یونیکارن لذت کام دہن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں عمدہ قسم کا بوفے ڈنر صرف $25 فی کس میں کیا جا سکتا تھا اور یہاں بیٹھنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ یہ توام گاہ پارڈ پارک اپارٹمنٹ سے بہت قریب تھی۔ گولڈن یونیکارن 18 ایسٹ براڈ کیتھرین اسٹریٹ پر واقع تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپارٹمنٹ نمبر 34 میں جھانکا تھا، وہ عورت سو رہی تھی۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، ابھی تو رات کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے اس ایشیائی خوبصورت عورت کی اس حرکت پر سخت حیرت ہوئی اور میں نے راکیل سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، ہو سکتا ہے بیچاری کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیٹ ہو۔ میں نے چونک کر راکیل کو دیکھا اور ہمدردانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، دن بھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے بیٹھے تھک بھی تو جاتی ہوگی، اگر واقعی اس کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیٹ ہے تو پھر آرام کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ راکیل نے کہا، اور یہ ڈیٹ اوور نائٹ کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں راکیل کی طرف دیکھا، پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر بات ہونے لگی۔ بوفے ڈنر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معقول رقم میں آپ انواع اقسام کے کھانے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا وقت بھی گزارنے کو مل جاتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ کسی ایک ڈش کو پیٹ بھر کر کھا لینا بوفے کی توہین ہے۔ میں وقفے سے 34 میں بھی جھانک رہا تھا اور راکیل سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ عورت سو کر اٹھے گی تو اپارٹمنٹ سے باہر ضرور نکلے گی اور میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اسے چھاپنے کی کوشش کروں گا، پھر اس سے ساحل کا پتہ اگلوانا میرے لیے چندہ مشکل نہ ہوتا۔ میں تو 2 گھنٹے پہلے ہی اسے گھیرنے کے موڈ میں تھا، لیکن برنارڈ لیو کی اچانک انٹری نے ہمارا رخ پھیر دیا تھا۔ 10 بجے رات میری امید 12 ہی وہ عورت بیدار ہوئی۔ 10-15 منٹ اس نے فریش اپ ہونے میں لگائے، پھر میری توقع کے عین مطابق وہ تیار ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ سے وہ اپنی سرخ کیڈلک میں ہی برآمد ہوئی تھی۔ اس دوران میں ہم دونوں بھی گولڈن یونیکارن سے اٹھ کر اپنی شیوی میں بیٹھ چکے تھے۔ سرخ کیڈی جب ایسٹ براڈ وے پر آئی تو ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب چونکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے تھی اس لیے میں باطنی آنکھ کا شٹر گرا کر راکیل کے پہلو میں حاضر ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بدستور راکیل کا قبضہ تھا۔ ویسے پچھلے چند گھنٹوں میں ہم نے مین ہیٹن کے اسٹریٹس اور ایونیوز کی جو خاک چھانی تھی، اس کے نتیجے میں مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ اکیلے ڈرائیونگ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ مین ہیٹن بہت ہی طریقے سلیقے سے آباد کیا گیا ہے، ناجائز تجاوزات کا وہاں کوئی تصور نہیں۔ کیڈی ٹراس اسکوائر سے کینال اسٹریٹ پر آئی تو ہم 40-50 گز کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں تھے۔ راکیل نے کہا، کہیں یہ واپس اپنے دفتر تو نہیں جا رہی؟ کیوں، اس وقت دفتر جا کر کیا کرے گی؟ کیا، میں نے سرسری انداز میں کہا، کیا وہاں کچھ بھول آئی ہے؟ سرخ کیڈی کینال اسٹریٹ کو چھوڑ کر جب بابری اسٹریٹ میں داخل ہوئی اور اس کا رخ شمال کی سمت ہو گیا تو راکیل نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، یہ دفتر نہیں بلکہ کہیں اور ہی جا رہی ہے، ممکن ہے سائناگاگ میں وہاں موشے ایمن کے پاس جا رہی ہو۔ راکیل کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ یہ عین ممکن تھا کہ ایسٹ باسٹ اسٹریٹ پر واقع یہود عبادت میں ربی سے ملنے جا رہی ہو، یہ راستہ تو اسی سمت اشارہ کرتا تھا۔ ہم خود بھی برنارڈ لیو کی بیوی کا تعاقب کرتے ہوئے اسی راستے سے سائناگاگ پہنچے تھے۔ اگر وہ ایشیائی عورت واقعی ربی کے پاس جا رہی تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہاں سائناگاگ میں کوئی نہایت ہی خطرناک پلاننگ ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ساحل کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے اسی بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت گہری نیند میں ہے۔ مجھے اس کی کیفیت پر شدید حیرت ہوئی۔ آج صبح لگ بھگ 10:30 بجے میں نے اسے اسی بیڈ روم میں محو خواب دیکھا تھا، تو کیا وہ پچھلے 12 گھنٹے سے اسی حالت میں تھی؟ اس ہولناک سوال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے اس دوران میں وہ چند گھنٹوں کے لیے جاگتی بھی رہی ہو۔ بہرحال ایسا تھا بھی تو اس کی کنڈیشن اور سچویشن میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ میں آنکھیں کھول کر گاڑی میں حاضر ہو گیا۔ راکیل کو میں نے ساحل کے بارے میں مختصراً بتایا تو اس نے کہا
رہا جس دوران میں تم ساحل کے پاس تھے۔ سرخ کیڈی والی نے موبائل فون پر کسی سے بات کی ہے۔ میں اس وقت کیڈی پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ راکیل کی بات ختم ہوئی تو میں نے دیکھا اس ایشیائی عورت نے ایک مرتبہ پھر موبائل سے اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ میں جان نہیں سکتا تھا وہ موبائل پر کس سے بات کر رہی تھی، اور یہ نہ جاننا مجھے ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ لٹل اٹلی اور بابری کے اندر سے گزری، پھر بابری اسٹریٹ پر ہی رہتے ہوئے اس نے ایسٹ ویلیج عبور کیا اور یونین اسکوائر سے وہ ایسٹ 14 اسٹریٹ پر مڑ گئی تو میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ اب اگر وہ آگے جا کر 5th ایونیو پکڑ لیتی تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ وہ سائنا گاہ کی جا رہی تھی، مگر اس نے میری توقع کے برعکس عمل کیا۔ سرخ کیڈی 5th ایونیو کراس کر کے اسٹریٹ 14 پر آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ مجبوراً ہمیں بھی تعاقب میں اس کے پیچھے ہی آنا پڑا۔ ایسٹ 14 اسٹریٹ 5th ایونیو کے بعد ایسٹ 14 اسٹریٹ میں بدل گئی تھی۔ کیڈی نے 5th کے بعد 6th 7th 8th اور 9th ایونیو بھی کراس کیا اور 432 ویسٹ 14 اسٹریٹ پر جا کر رک گئی۔ ہم نے اسی اسٹریٹ پر تھوڑا آگے جا کر 10th ایونیو کے آغاز پر اپنی گاڑی سڑک کے کنارے لگا دی۔ وہ ایشیائی عورت اپنی گاڑی سے نکلی اور ایک عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہ یہاں کس سے ملنے آئی ہے؟ میں نے راکیل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، یہ پوچھو وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے مطلب؟ راکیل کے انداز نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں کلٹ کلب کی بات کر رہی ہوں۔ راکیل کی نگاہ میں بے یقینی موجود رہی۔ وہ عورت کلٹ کلب میں داخل ہوئی ہے تو میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ اس نے افسوسناک انداز میں گردن جھٹکی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم کلٹ کلب کی حقیقت سے بے خبر ہو۔ کیا یہ کوئی گوگو کلب ٹائپ کا کوئی کلب ہے؟ گوگو؟ وہ احتجاجیہ انداز میں بولی، کلٹ کلب گوگو سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ راکیل کا ڈکا چھپا انداز میرے لیے الجھن کا باعث تھا۔ اس کو وضاحت کرنا پڑی۔ بیک ویو مرر میں وہ سرخ کیڈی کا جائزہ لینے کے بعد بولی، کلٹ کلب ایک لیزبین کلب ہے، مکس نیشنز لیزبین کلب۔ اوہ، میں انگشتے بدندار رہ گیا۔ مکس نیشنز لیزبین کلب یعنی مختلف الاقوام اخلاط ہم صفحہ کی مظاہرہ گاہ۔ میں نے اپنے کانوں کی لووں کو تپتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے لیزبین عورتوں اور ان کے کرتوتوں کے بارے میں صرف سن ہی رکھا تھا اور یہ سنا ہوا بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ آج ایک لیزبین کلب کو باہر سے دیکھنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے راکیل سے استفسار کیا، مجھے تو اس عمارت پر کسی کلب وغیرہ کا کوئی سائن نظر نہیں آیا۔ تم نے کس بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عورت لیزبین کلب میں گئی ہے؟ ایسے کلبز کے کھلم کھلا نیون سائن آویزہ نہیں کیے جاتے، راکیل نے بتایا، بلکہ جس عمارت میں کوئی لیزبین یا گائے کلب موجود ہو وہاں صنف کی مناسبت سے ایک مخصوص نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تم اسے خفیہ پبلسٹی سمجھ لو، ضرورت مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں اس مخصوص نشان کو دیکھ کر ہی یہ بات کہہ رہی ہوں۔ تمہاری معلومات حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہیں، میں نے کہا۔ وہ بولی، کوئی بھی معلومات نہ تو خطرناک ہوتی ہیں اور نہ ہی محفوظ۔ اس کا استعمال اس کی نوعیت کا تعین کرتا ہے۔ میں ہر قسم کے میگزین کا مطالعہ کرتی ہوں، خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے۔ راکیل بالکل درست کہہ رہی تھی، مجھے اس کی بات سے 100% اتفاق تھا۔ اس کے ذریعے جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی، اگر میں اس کا منفی استعمال نہ کرتا تو وہ کسی بھی پہلو سے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے ذہن میں پیدا ہونے والا سوال ہنوز تشنا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر راکیل سے اس عورت کی یہاں آمد کے بارے میں پوچھا تو شوخی سے بولی، تم خود ہی ذرا ادھر جھانک کر دیکھ لو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ اس نے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں وجدان، ابھی تو وہ آئی ہے، اس نے آتے ہی اپنے فن کا مظاہرہ تو شروع نہیں کر دیا ہوگا، تم ایک نظر ادھر ڈال کر واپس آ جاؤ، اس کا ماحول تمہیں سمجھا دے گا وہ اس وقت کہاں ہے۔ راکیل کی تجویز معقول تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، مذکورہ خوبرو ایشیائی عورت کا تصور کیا اور پلک جھپکتے میں اس کے ماحول میں انٹر ہو گیا۔ وہ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جہاں کوئی نیوڈ فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ چند اور عورتیں بھی تھی، جن میں سے 2 حسین و جمیل امریکنے اپنے فن کے جوہر دکھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ راکیل نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا؟ تم بالکل درست کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ راکیل نے مجھے بتایا کہ ایسے کلبز عام نظر سے اوجھل رکھے جاتے ہیں۔ کلب میں داخل ہوں تو فرنٹ پر ایک بار روم دکھائی دیتا ہے، بادی النظر میں وہ کوئی اشراف خانہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک میز پر مختلف کارڈز رکھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت
ضرورت اور خواہش کے مطابق اس کارڈ کے اندر اندراج کر دیں، باقی معاملات بار والے خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ سے میری مراد لیزبین ہے۔ وہ ذرا دیر کو رکی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، بظاہر ایک بار نظر آنے والے کمرے کے عقب میں ایک پوشیدہ کمرہ بھی موجود ہوتا ہے جہاں لیزبین عورتیں اپنے فن اور ٹیکنیک کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھاڑ میں جائیں یہ عورتیں اور ان کے فنی مظاہرے۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں تو صرف یہ جاننا چاہوں گا وہ ایشیائی عورت کلٹ کلب سے کب باہر نکلے گی؟ اپنے پروگرام کے بارے میں تو ٹھیک طور پر وہی بتا سکتی ہے۔ رکیل نے میری بیزاری اور جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اگر تم کہو تو میں اس سے پوچھ کر آ جاتی ہوں۔ فضول باتیں نہ کرو، میں بڑبڑایا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ میں امریکہ کی اس ترقی اور آزادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ واقعہ تو کچھ عرصہ پہلے کا ہے جب ڈکے چھپے انداز میں صحیح نیو یارک میں کئی لیزبین اور گائے کلبز کھلے ہوئے تھے۔ آج کل تو وہاں ہم جنس افراد کی شادی کو قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی پسند کے مرد سے شادی کر سکتے ہیں اور عورت ہیں تو اپنی پسند کی عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ امریکن ماہرین اسے ایڈز سے بچاؤ کا آسان راستہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس غیر فطری اختلاط کے نتیجے میں آگے جا کر جو ناقابل علاج اور مہلک بیماریاں سامنے آتی ہیں، ان ماہرین کے باپ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خطرناک اور موذی امراض کے سامنے ایڈز تو بیچارہ جمعہ 8 دن کا بچونگڑا نظر آئے گی۔ امریکہ کی تعریفوں کا پل باندھنے والے دیسی افراد کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہر قسم کی بے رابطگی کو آزادی کا نام دے دیا جائے اور اس آزادی کو ترقی کا زینہ سمجھ لیا جائے تو پھر یہ ترقی بڑی ہی گھٹیا ترقی ہوگی۔ فطرت سے متصادم ہونے والا کبھی پنپ نہیں سکتا، جلد یا بدیر اسے تباہ ہونا ہوتا ہے۔ خدا نے عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ اس فطری اصول سے انکار در حقیقت خدا کا انکار ہے، اس کے آفاقی قانون کا پامال ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سرخ کیڈی والی ایشیائی عورت رات 1 بجے کے بعد مکس نیشن کلٹ کلب سے برآمد ہوئی۔ یہ وقت ہم نے کس طرح کوفت میں اور کہاں کہاں گھوم پھر کر گزارا، اس کی تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس دوران میں ہمارے درمیان ایک لاہے عمل ترتیب پا چکا تھا، اس عورت کو ٹریپ کرنے کا منصوبہ۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔